السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، آج جنوری کی 22 تاریخ ہے اور جمادی الثانی 18 ہے۔ ہم اپنے آج کے سیشن کا آغاز جو ہے وہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کرتے ہیں جو کہ رواہ ترمذی میں ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نیت طلب آخرت ہو تو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور اس کے معاملے کو مجتمع، یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے چیزوں کو اکٹھا فرما دیتے ہیں، اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس چلی آتی ہے۔ اور جس شخص کی نیت طلب دنیا ہو، یعنی جس کے دل میں دنیا کی طلب زیادہ ہو، اللہ اس کی پیشانی پر فقر یعنی کہ غربت ثبت فرما دیتے ہیں اور اس کے معاملے کو منتشر کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے کام جو ہوتے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں، اس کے لیے کاموں کو سمیٹ کو چلانا آسان نہیں ہوتا، اور دنیا تو اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ آج کی ہماری کہانی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے، اس میں ہم اسی ٹاپک کے اوپر، اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ جب دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے اور ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں، بے شک اس کے اندر مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن آخر کار جو ہے وہ کام بن جاتے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اور جب دلوں میں مقصد دنیا کا حصول ہوتا ہے تو اس میں پھر جو ہے معاملات خراب بھی ہو جاتے ہیں، پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں اور چیزوں کو کرنا اور سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مختصر دہرائی کے بعد بچوں ہم بات کریں گے کہ جب انسان کے اوپر بسا اوقات پریشانی مشکل آ جاتی ہے تو یہ انسان کی ترقی کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کو مزید آگے لے جانے کے اسباب رکھے ہوئے ہوں، مزید آگے جانے کی اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فیکٹرز رکھ دیے ہوں جس کی وجہ سے انسان بہت آگے جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہر وقت رکھنی چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں رحمت اور امید کے معاملے ہمارے ساتھ فرماتے رہیں۔ اور مقصود ہمارا بچوں، ہمارا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے، جو ہمارا آخری مقصد ہے، وہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ میں خوش ہو جائیں۔ یہ وہ بچوں کام ہیں جو کہ ہم آپ سے شیئر کرتے چلے آئے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم 3 مرتبہ پڑھنا، 100 مرتبہ پہلا کلمہ، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحات فاطمی اور استغفار۔ اور اس کے اوپر بہت خوش آئند بات ہے کہ تقریباً تمام بچے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اپنا کام شیئر کرتے ہیں، لیکن بہت سے بچوں کا ابھی بھی ہمیں کام موصول نہیں ہو رہا۔ اگر آپ بچے اپنا کام شیئر کریں تو ہم جو ہے وہ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے باقی بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ بچے جو ہیں وہ کتنا اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بچوں بات چل رہی ہے درود شریف کے اوپر کہ ہم دن میں کم از کم وقت نکال کر 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ بچوں یہ وقت نکالنا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر کے لیے وقت کو فارغ کر لیتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر کے لیے وقت کو فارغ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت کو فارغ نہیں کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بڑھا دیتے ہیں، پھر وہ بھاگتا ہی رہتا ہے، کوشش ہی کرتا رہتا ہے کہ اس کی چیزیں سمٹ سکیں، اس کے کام سمٹ سکیں، لیکن کام ہے کہ سمٹتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ہم وقت نکالا کریں روزانہ اور جو تسبیحات بتائی گئی ہیں اور جو عبادات بتائی گئی ہیں، اور پھر جب جب فارغ وقت ملے اس کے اوپر بجائے یہ کہ ہم سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور ویڈیوز کے اوپر وقت ضائع کریں، ہم کوشش کریں کہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ ہمارا وقت لگے، اللہ کے نوافل کے اوپر، اللہ کے لیے دعائیں مانگتے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے ہوئے، تو ان اوقات میں انشاءاللہ بہت زیادہ برکت ہو جائے گی۔ اور دن میں بچوں جب بھی یاد آ جائے اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بہترین مسلمان اور کامل مسلمان بننے کی ہمیں دعا کرنی ہے۔ اور یہ بچوں وہ عادات ہیں جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کی ہوئی تھی، دیکھتے ہیں کہ بچوں کا عمل اس کے اوپر کیسا جا رہا ہے، تو بہت انکریجنگ ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے اسکرین کے اوپر کہ ماشاءاللہ تقریباً بچے جو ہیں ان عادات کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور تقریباً ہر روز ان عادات کو جو ہے اڈاپٹ کیا جاتا ہے، ان عادات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ باقی بچے جو ہمیں کام نہیں بھیج رہے، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں بھیجیں گے، انتظار ہے ہمیں بلکہ کہ آپ ہم سے اپنا کام شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے نام شیئر کیا کریں یہاں پہ، اور ہم سب مل کے جو ہے وہ اسلام کے اوپر پورے کے پورے داخل ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم کوشش کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تو امید ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو دین کے اوپر چلنا آسان فرما دیں گے۔ گھروں میں اس بات کا تذکرہ کریں، گھروں میں ایک دوسرے سے اس کے اوپر بات کریں۔ پورا ہفتہ ہوتا ہے اور ہفتے کے بعد جو ہے وہ تمام بچے اگر ہمارے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ العزیز اس سے اور زیادہ
اور زیادہ انکریجمنٹ ملے گی، اس سے اور زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی ان سب بچوں کی بھی جو اس پہ ابھی تک عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے بچوں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے ہر نماز کے بعد، یہ تشہد میں بھی مانگ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی بہترین فرما دے اور ہماری آخرت بھی بہترین فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بھی بچا لیں اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں بہترین فرما دیں۔ آمین۔ سب بچے آمین بولیں اور ہو سکے تو ہمیں چیٹ میں لکھ کے بھی بھیجیے گا۔ سنت کے اوپر جو ہے چل رہی ہیں باتیں بچوں، تو سنت کے اوپر بھی بہت سارے بچوں کا عمل شروع ہو چکا ہوا ہے۔ محمد جو ہیں چونکہ چھوٹے سے بچے ہیں، ان کا ابھی تک جو ہے وہ عمل شروع نہیں ہوا۔ امید کرتے ہیں محمد کہ آپ کا جب نیکسٹ ٹائم ہمیں ملے گا کام تو اس میں آپ کی یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی۔ آپ کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ ان سب کی لسٹ بنا لیں، اپنے پاس رکھ لیں، اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے اگر اس بات کا تذکرہ ہو جائے، اس کے اوپر بات ہو جائے کہ کون سی سنتوں پہ آج عمل ہوا، کون سی دعاؤں پہ عمل ہوا، کون سی جو ہے نیک باتوں پہ عمل ہوا، اچھی عادات پہ عمل ہوا، تو آسان بھی ہو جائے گا اور اس کا شیئر کرنا ہمارے ساتھ آپ سب کے لیے بڑا آسان رہے گا۔ بچے ماشاءاللہ نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے، اور درود شریف بھی جو ہے وہ بچوں کا چل رہا ہے۔ ہم نے گزشتہ 4 ہفتوں کا یعنی کہ 25 دسمبر سے لے کے اب تک کا درود شریف جو ہے وہ ہم کیلکولیٹ بھی اب کر رہے ہیں تو تقریباً 9,54,241 مرتبہ درود شریف ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکات عطا فرمائے اور ہم سب کے گھروں کے اندر، ہم سب کی زندگیوں کے اندر درود شریف کا جو ہے وہ احیا ہو جائے، یعنی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم سب درود شریف کا ورد کرنے والے بن جائیں۔ اور بچوں آج کل جو پریشانیاں ہیں، آج کل جتنی مصیبتیں تکلیفیں آ رہی ہیں کہ پوری دنیا ہمارے اوپر پل پڑی ہے ایک طرح سے، اور اس کے بعد کووڈ کی سچویشن بھی چل رہی ہے، کووڈ کے حالات بھی چل رہے ہیں، تو مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اکابرین صحابہ اکرام کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ درود شریف کی کثرت سے مشکلیں دور ہوتی ہیں، اور جہاں پہ درود شریف زیادہ پڑھا جاتا ہے یا اللہ کی نبی کی سنتوں کے اوپر یا آپ کی سیرت کے اوپر بات کی جاتی ہے، وہاں پہ جو یہ وبائی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کووڈ کی ہے، یہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں۔ تو اس وقت شاید ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ درود شریف کے کثرت سے ورد کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ اب بچوں کے خیال و افکار کے اوپر اس ہفتے ہمیں بہت سارے بچوں نے لکھ کے بھیجا کہ ایگزام چل رہے ہیں تو کچھ خاص بچے شیئر نہیں کر سکے، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ پچھلے ہفتے کی ہی ایک آپ کا آڈیو کلپ ہے، وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سنیے۔ میرے خیال میں کہ تقریباً بچوں کو مہینوں کے نام ایٹ لیسٹ کم از کم یاد ہو چکے ہیں، تو ہم سب مل کے جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ سنیں یہ مہینوں کے نام، اور پھر ہم چلیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کی طرف۔ اسلامی مہینوں کے نام: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ اسلامی مہینوں کے نام: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ بچوں وقت ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کا۔ جیسے ہم نے بتایا کہ انفارچونیٹلی گوہر بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو پہلے ہم اس کہانی کو بیان کریں گے، کہانی کے واقعات، اور پھر ہم سنیں گے کہ اس کے کیا اسباق ہیں۔ تو بچوں ہوا یوں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کو شکست دے دی، نمرود جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا، تو وہاں پر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اس علاقے کے، جو کہ بابل کا علاقہ تھا عراق کے اندر۔ اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد آپ اپنے مسلمان لوگوں کے ساتھ جو کہ مسلمان ہو گئے تھے اور دین اور شریعت کے اوپر آ چکے تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ سفر کیا اور آپ سب حضرات شام تشریف لے آئے۔ بچہ شام کا علاقہ جو ہے یہ بہت سرسبز اور خوشنما سا علاقہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکات ہر طرح کی رکھی ہوئی ہیں، تجارت میں بھی، زراعت کے اندر بھی، اور یہ ہمیشہ سے علاقہ جو ہے برکتوں اور خوشحالیوں کا باعث ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ یہاں پہ تشریف لے آئے، اور یہیں پہ جو ہے ان کے ہاں ایک بہت خوبصورت بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ بھی پیدائش ہوئی، اور آپ اپنی ہنسی خوشی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ہر وقت جو ہے وہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا ان سے
پیار کرتا تھا اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس بچے کے ساتھ وقت گزارا جائے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو ان کے والد بھی تھے، اور ان کو یہ اولاد جو ہے وہ بہت دیر بعد ملی. مطلب جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر عزیز بہت زیادہ ہو گئی تھی تو اس وقت ان کو یہ اولاد نصیب ہوئی تھی. تو اس لیے بھی ان کو ان سے جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے بے حد محبت تھی، اور وہ وہاں پہ بڑی ہنسی خوشی رہ رہے تھے. بچوں پھر کچھ واقعات اس طرح کے ہوئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا اپنے گھر والوں سے مشورے کے بعد کہ ان کو جو ہے یہاں سے سفر کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے گھر والوں کو یہ نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے. ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس طرح کے ان کی طرف پیغامات آئے کہ ان کو اشارہ ملا کہ وہ یہاں سے تشریف لے کے پھر جو ہے وہ سرزمین حجاز جہاں پہ مکہ مکرمہ ہے وہاں پہ وہ تشریف لے آئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کے تو آپ نے سفر شروع کیا، اور اتنے سرسبز علاقے سے گزر کر آپ ایک لکودک صحرا میں، اور وہاں پہ جو ہے چٹیل پہاڑ اور کوئی وہاں پہ آبادی نہیں تھی، جو کہ آج کا بہت ہی آباد اور دنیا کا پرامن ترین شہر مکہ المکرمہ ہے. یہاں پہ یہ تشریف لے کر آئے. بچوں مکہ المکرمہ کے اندر اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ایک لکودک صحرا تھا اور ارد گرد سیاہ رنگ کے محیط پہاڑ ہوا کرتے تھے، اور کوئی آبادی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، گھاس کا تنکا تک نہیں اگتا تھا. تو اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا، اور وہ بچہ جو کہ اتنا خوبصورت اور ان کے ساتھ آپ علیہ السلام کی اس قدر محبت کہ آپ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا. اور بچوں یہاں پہ ہمیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایسے احکامات اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے پیغمبروں پر اتارا کرتے تھے. یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہوتے. عام انسانوں کے لیے بس اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنی کہ شریعت ہے. تو آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بچے کو وہاں پہ چھوڑا اور آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے. تو سیدنا حاجرہ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے تشریف بھی لائیں. پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو آپ خاموش رہے اور چلتے رہے. تو پھر سیدنا حاجرہ کے ذہن میں آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو فرمایا؟ تو آپ نے صرف سر سے اشارہ کیا کہ جی ایسا ہی ہے، اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے. اب حاجرہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ اکیلے اس لکودک صحرا کے اندر، پانی بھی نہیں ہے، پہاڑ ہیں ارد گرد، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ کھائی پی جا سکے. اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام چونکہ بچے تھے، چھوٹے تھے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، ان کو بھوک لگ رہی تھی. تو سیدنا حاجرہ نے جو ہے پھر وہ پہاڑیوں کے اوپر دوڑنا شروع کر دیا. وہاں پہ دو پہاڑ تھے پاس پاس جہاں پہ درمیان میں یہ رکے ہوئے تھے. ایک کا نام صفا تھا، ایک کا نام مروہ تھا. اور ان دونوں پہاڑوں پہ وہ جاتی اپنی ممتا کے مارے کہ جا کے دیکھیں کہ کہیں سے پانی ملے اور وہ بچے کو پلا سکیں، اور پھر وہ فوراً نیچے تشریف لاتی کہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور پھر وہ دوسری پہاڑی پہ چلی جاتی. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے قریب پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا، اور وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور پانی آنا شروع ہو گیا. تو اس چشمے کا نام جو ہے وہ بچوں زمزم ہے، جو کہ ہمیں آج بھی معلوم ہے. اور جو زائرین جو حج کرنے، عمرہ کرنے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں وہ وہاں پہ اس پانی سے مستفید بھی ہوتے ہیں، اور جب حجاج واپس آتے ہیں تو یہ پانی لے کر بھی آتے ہیں. تو یہ پانی کا چشمہ آج تک وہاں پہ ہے. اور بچوں ہوا یہ کہ پھر جب پانی وہاں پہ اکٹھا ہو گیا تو وہاں سے ایک قافلہ بھی گزر رہا تھا جو کہ یمن سے آ رہا تھا. ان کو بھی پانی کی تلاش تھی، ان کے پاس پانی نہیں تھا. انہوں نے دور سے کچھ پرندے دیکھے تو ان کو احساس ہوا کہ یہاں پہ کوئی آبادی ہے. تو وہاں پہ تشریف لے کے آئے، اور جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک اکیلی خاتون ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے. تو انہوں نے ان کی اجازت چاہی، پھر اس چشمے سے پانی پیا، اور پھر یہی آباد ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے یوں رفتہ رفتہ اس کو ایک بہت بڑے شہر کے اندر جو ہے کنورٹ کر دیا، اور آج وہ تمام عالم اسلام کا مرکز بھی ہے. اور سب کے سب جو ہے دل اسی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور سب 5 وقت کی نماز جب پڑھتے ہیں تو اسی کی طرف یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو بچوں یہ تھی آج کی کہانی، جو کہ اگلا سلسلہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، جہاں پہ بات اب یہاں تک پہنچ گئی کہ مکہ مکرمہ جو ہے یہاں پہ آبادی بھی شروع ہو گئی اور یہاں پہ پانی بھی آ گیا. باقی بات انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کریں گے. اب بچوں اس کے اوپر ہم اسباق کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو بچوں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پریشانیاں دے کے، تھوڑی سی مشکل دے کے انسان کے درجات اور مرتبات بلند کرنا چاہتے ہیں، ان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. کبھی بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی ہستی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، مگر اتنی ہی تکلیف آتی ہے جتنی کہ انسان کے اندر
استطاعت ہوتی ہے۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آ جائے تو اس کے اوپر ذہن میں یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طاقت سے بڑھ کے اس کو جو ہے نہیں آزمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ بھی کامل یقین ہونا چاہیے کہ اس پریشانی کے بعد آسانی آئے گی۔ اب دیکھیں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام شام جیسے خوبصورت ملک سے چلے اور جب اپنے بچوں کو وہاں پہ چھوڑا جہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو اس مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسا وہاں پہ ایک سرچشمہ جاری کیا جو کہ آج تک چل رہا ہے، اور وہ تمام مسلمانوں کے قلب و نظر کا مرکز بھی ہے، اور پوری دنیا سے مسلمان کھنچے ہوئے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس مشکل کے بعد کتنی بڑی آسانی اور کتنی بڑی برکت کا معاملہ ہوا۔ اسی کے اوپر قرآن پاک میں آیت بھی آتی ہے کہ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں پہنچاتے مگر اتنی ہی جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دیتے ہیں۔ تو بچوں اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ سے مانگ کے چلنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں بچوں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی مسلمان کو کانٹا یا اس سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں یا اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ کوئی پریشانی اگر آ بھی جاتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ رہیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات اور مرتبات میں اضافہ فرما دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد بچوں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت بہت زیادہ اللہ کی محبت دلوں پہ غالب ہونی چاہیے، یعنی کہ اللہ کی طرف انسان اور زیادہ متوجہ ہو جائے اور ان احکامات پہ عمل کرے جو کہ اللہ نے بتائے ہیں۔ دنیا کی محبت جو ہے وہ اس وقت ذہن میں نہیں ہونے چاہیے، دنیا کو پریورٹی نہیں دینا چاہیے، یا دنیا کی طرف سے کوئی تقاضا آ رہا ہے یا کوئی ایسی ڈیمانڈ آ رہی ہے جو کہ انسان کو مجبور کر رہی ہے، تو شریعت کے اوپر رہنا چاہیے اور اللہ کے احکامات کے اوپر رہنا چاہیے۔ اس کی ہم چھوٹی سی اگزامپل ہمیشہ بتاتے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کا کوئی کھیلنے کا وقت ہے یا آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر مصروف ہیں اور ساتھ میں نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو یہاں پہ آپ نے دنیا کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے اوپر بچوں قرآن پاک میں آتا ہے کہ مال، دولت، بچے یہ سب دنیا کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والے نیکیاں اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ ثواب ہیں، اور آئندہ کی اچھی توقع کی بہت بہتر، یعنی یہ آئندہ آنے والے حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ بہت بہتر فرما دیں گے اگر دنیا کی محبت پر اللہ کی محبت غالب رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اوپر اپنی محبت کو غالب رکھیں، آمین۔ اس کے بعد بچوں اگلا سبق اس کے اندر ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو حکم بجا لائیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ کا حکم آیا تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے، اور پھر اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کافی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ اس کے ساتھ مستقل جڑی ہوئی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم پہ عمل بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ یقین بھی ہو کہ اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جانا کافی ہے، اور بالکل کافی ہے بچوں۔ اللہ کا اگر دوست ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کر دیں جن کے اللہ دوست ہوتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا ہی بس ہے، یعنی کہ that's enough، کافی ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں، اس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ہم لوگ بجا لاتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی بچوں آج کا ہمارا سیشن ختم ہوتا ہے۔ عامر عثمان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اگلا سیشن شروع کریں۔ آپ کا کام ہمیں معلوم تھا کہ اس ہفتے نہیں آئے گا کیونکہ ایگزام ہو رہے تھے، لیکن امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں گے کہ آپ کا کتنا وقت کھیل کود یا جسمانی ورزش کے اندر گزرتا ہے، اور اگر نہیں ایسا کر پا رہے تو اس کی کیا ریزن ہے۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ سیشن ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔